بغداد کے بازار میں ایک خوبصورت نوجوان نال ساز رہتا تھا۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کے سنبوں پر چڑھاتا بھی تھا۔ وہ بکتی ہوئی بھٹی میں نار رکھتا اور پھر ہاتھ سے نکال لیتا تھا۔ لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے اور اس پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا، یہ انسان ہے یا جن؟ ایک شخص وہاں پر آیا اور اس نے یہ ماجرا دیکھا اور تجسس میں اس نوجوان سے پوچھا۔ نوجوان نے کہا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے، اس کا ہاتھ اسے اٹھانے پر عادی ہو گیا ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ بوڑھے شخص نے کہا، نہیں، میں نہیں مانتا، یہ کوئی اور بات ہے، مجھے حقیقت بتاؤ۔ بغداد میں ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے والدین عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس کے والدین وہاں پر وفات پا چکے تھے اور لڑکی اندر سے ٹوٹ گئی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیسے زندگی گزارے، اور نہایت پریشانی کے عالم میں وہ بازار میں نکل آئی اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا، اس نے ٹھنڈا پانی مانگا، میں نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا اور اس نے دعا دی، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا، اس نے کہا نہیں، تو میں نے اسے کھانا کھلایا۔ اس نے مجھے سارا واقعہ سنایا تو میں نے کہا کہ تم میرے گھر آ جانا، میں تمہارے لیے پسندیدہ کھانا بناؤں گا۔ میں نے اس کے لیے کباب اور اچھی چیزیں بنائیں۔ وہ شام کو آ گئی، میں نے کھانا اس کے سامنے رکھا اور دروازے کی چٹکی چڑھا دی۔ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، میری نیت بدل گئی۔ اس لڑکی نے پلٹ کر کہا، اس نے کہا، اے میرے پیارے بھائی، اللہ کے نام پر تم مجھے چھوڑ دے، میں اس کے رسول کے نام پر تم سے درخواست کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھ پر رحم آ گیا اور میں نے دروازے کی چٹکی کھول دی۔ دروازہ کھول کر میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تم مجھے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اور اس نے کہا کہ اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے، اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہا، اے اللہ، دوزخ کی نہیں بلکہ ہر قسم کی آگ اس پر حرام کر دے۔ وہ دعا دے کر چلی گئی اور ایک دن میں کام کر رہا تھا، میرا ہاتھ دیکھتے ہی انگاروں میں چلا گیا اور نہ ہی مجھ پر آگ کا اثر ہوا اور نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ مجھے اس لڑکی کی دعا یاد آئی اور میں رونے لگ گیا، اور یہ اسی لڑکی کی دعا کا اثر ہے۔